ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے جو ہم نے آج کی آیات پڑھنی ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچنے لگیں تو یا تو انہیں معروف طریقے سے روک لو یا انہیں معروف انداز میں جدا کر لو، اور اپنے میں سے 2 عدل والے لوگوں کو گواہ بنا لو اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ احکام نصیحت کیے جا رہے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام انجام دے کر کے رہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے۔ تو یہ 2 آیات ہیں، ہم ان 2 آیات کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ عدت کے لیے دینی ہے اور عدت کو آپ نے شمار کرنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جب آپ نے شمار کیا تو شاید اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ جب عدت جو ہے وہ اینڈ ہونے لگے، قریب دن آ جائیں، تو آپ کو فیصلہ کرنے میں جو ہے اس کا موقع مل جائے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کچھ دیر کے بعد کرتا ہوں، کچھ دیر کے بعد کرتا ہوں، اور وہ جو موقع تھا آپ کے پاس کام کرنے کا وہ نکل جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اس کو مثلا مرد سوچ رہا ہے کہ عورت کو نصیحت ہونے دو، ٹھیک ہے، تو جب یہ نصیحت پکڑ لے گی تھوڑے دنوں کے بعد میں اس سے رجوع کروں گا، اور عین ممکن ہے وہ جن تھوڑے دنوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ دن گزر جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ واحصر العدہ، اپنی عدت کے دنوں کو تم نے شمار کرتے رہنا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جب وہ عدت کے دن قریب آ جائیں، ویسے تو ان لفظوں کا مطلب یوں بنتا ہے کہ جب عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت گزر جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، ظاہری طور پر جیسے لگتا ہے ویسا نہیں ہے۔ بلغنا کا مطلب ہوتا ہے جب وہ عدت پوری کرنے کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، اپنی عدت کے دنوں کے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا کہ تم نے یا تو فیصلہ کر لینا ہے کہ یا تو انہیں تم نے رکھنا ہے، لیکن اگر رکھنا ہے تو تم نے معروف کے ساتھ رکھنا ہے، اچھے انداز کے ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر چھوڑنا ہے تو معروف کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، دونوں اچھے انداز میں ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے دوبارہ رکھنے کے بعد بھی اگر رجوع کیا ہے تو آپ نے بیوی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کہ اب آپ اس کی حقوق مارنے لگیں۔ ازدواجی حقوق جتنے بھی بیوی کے بنتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہوئے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو جیسے عام طور پر لوگ، بے دین لوگ، دین بیزار لوگ یا ان پڑھ جاہل لوگ چھوڑتے ہیں، گالم گلوچ کر کے، نفرت انگیز گفتگو کر کے، برائیاں بیان کر کے، کئی پردے کے معاملات ہیں، پردے کے معاملات کو اٹھا کر اس طرح کی بہت ساری کبھی حرکتیں کرتے ہیں
جس سے ان کی طلاق کا چرچا پوری عالم میں پھیل جاتا ہے اور ان کے رجوع کرنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، اب پشیمانی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دونوں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر بھی لیں تو بڑی پشیمانی ہوتی ہے، اس کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ او فارقوہن بمعروف، اگر تم نے چھوڑنا بھی ہے تو بڑے معروف انداز میں تم نے چھوڑنا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا دونوں طرف، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے انداز میں طلاق کے معاملات کو طے کرنا چاہے تو آپ اس کی کمزوری سمجھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے سامنے ایک معاملہ آیا کہ مرد کی طرف سے یہ آفر کی گئی کہ ہم طلاق جو کرنی ہے تو ہم اچھے طریقے سے اس کو طلاق کے معاملے کو نمٹا لیتے ہیں تاکہ عزت کے ساتھ باعزت انداز میں دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ عذر رکھ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگ تو نہیں چھوڑتے نا۔ تو جو دوسری سائڈ تھی ان کو لگا کہ پتہ نہیں اس کی عزت کتنی قیمتی ہے، تو اب تو ہم نے اس کی عزت کا دلیا نکالنا ہے، تو چلو جی ہم اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے جو وہ لوگ جن کے بیچ میں اس کا وقار اور ایک ہیبت اور ایک عزت تھی، ان کے بیچ میں اس مسئلے کو لے آئے تاکہ اس کو ہم یہاں پر روندیں۔ لیکن عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ اس شخص کو بھی جو عزت کے ساتھ سارے معاملات کرنا چاہتا تھا اس کو عزت دی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یوں سمجھیں کہ دوسرا کوئی کمزور ہے اس لیے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو بہت اچھے انداز میں رکھیں، اس کو بیوی بنا کر رکھیں، وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے، وہ آپ کی دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کی دشمن نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو اس کی اخلاق، خاص طور پہ خاتون کے حوالے سے اس بات میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مرد کو تو پھر بھی جیسا اللہ تعالیٰ ہو مرد، اس کو کوئی نہ کوئی رشتہ مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر خاتون کی عزت داؤ پہ لگ گئی تو اس کی ساری زندگی کوئی اس کا رشتہ نہیں دیتا۔ خاص طور پہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں تو بالکل ہی زانیوں بدکاروں کے ساتھ لوگ رشتہ کر لیتے ہیں، لیکن کسی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت ایک غلط رویہ ہے ہمارے اس معاشرے کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معروف کے ساتھ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ ایک ساتھ ہی فرماتے ہیں معروف سے چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چھوڑتے ہوئے آپ نے اس کو حق مہر نہیں مارنا۔ یہ بھی ہوتا ہے بڑا کہ اس کو لٹکاتے ہیں، عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں، حق مہر نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے حق مہر آپ نے دیا ہوا ہے تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ زیور اپنا ادھر رکھ کے جائے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا حق مہر نہیں دیا ہوا یا تھوڑا سا رہتا ہے تو وہ ادا کر کے آپ رخصت کریں، اس کو معروف کے ساتھ اس کو رخصت کریں۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ اس رجوع کے اوپر اگر تم مجھ سے رجوع کرنا چاہتے ہو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم معروف کے ساتھ اس کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، اپنے خاندان کے دو بزرگ بلا لو، اہل محلہ میں یا کوئی بھی معتبر لوگ آپ بلا لو اور ان کو گواہ بناؤ کہ ہم نے یہ طلاق والا معاملہ کیا تھا اور اب ہم دونوں آپس میں رجوع کرتے ہیں۔ اس کا کئی فوائد ہوں گے۔ ان گواہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے اس گواہی کو درست بنائیں۔ مطلب اگر تم سے کبھی گواہی مانگی جائے تو کسی طرح کی غلط بیانی نہیں کرنی، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی طرفداری نہیں کرنی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے ہیں یا لڑکی کی فیملی کے لوگ ہیں تو وہ لڑکے کی طرفداری کریں، کئی لوگ تو مال دیکھ کر طرفداری کرتے ہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گواہی آپ نے اللہ کے لیے قائم کرنی، اقیمو کا مطلب ہے سیدھی کرنی ہے آپ نے، یعنی آپ نے بالکل اچھے طریقے سے سچ کے اوپر مبنی جو ہے وہ گواہی دینی ہے۔ البتہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجوع کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ گواہ بنا لینے، لیکن ایسا نہیں ہے، راج موقف کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اگر گواہوں کے بغیر رجوع کر لیا تو رجوع ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے متبادل یہ ہے کہ رجوع ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان گواہوں سے کہ ہوتے ہوئے رجوع کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو ایک حدیث آتی ہے، مطرف ابن عبداللہ ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں ان عمران ابن حسین سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، کہتے ہیں کہ عمران ابن حسین ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو
کسی نے اگر سوال پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد اب میں دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، میں نے طلاق کے اوپر کسی کو گواہ بنایا، نہ میں نے رجوع کے اوپر کسی کو گواہ بنایا، تو حضرت عمران ابن حسین نے اس سے فرمایا طلقتا لغیر سنہ، دیکھو جو تم نے طلاق دی تھی نا، یہ بھی سنت والی نہیں تھی، طلاق دیتے ہوئے تمہیں 2-4 لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ اس طلاق کی گواہی ہوتی۔ وراجعت لغیر سنہ، اگر تم نے طلاق دے دی تو رجوع بھی تم نے سنت کے بغیر کیا۔ اب رجوع کے لیے کیا حکم ہے؟ واشہدوا ذوی عدل منکم، ایک اچھے سے تم نے 2 گواہ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو فرمایا کہ اشہد علی طلاقها وعلی رجعتها ولا تعد، ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو اس کے اوپر بھی گواہ بناؤ، اب 2 گواہوں کو لے آؤ، اب بھی جو ہو گیا نا وہ تو ہو گیا، لیکن اب بھی کوئی بزرگوں کو بٹھاؤ اور ان کے سامنے گواہ بناؤ ان کو کہ ہم نے پہلے طلاق دی تھی، فلاں فلاں تاریخ کو طلاق دی تھی، اب فلاں فلاں تاریخ میں ہم رجوع کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ ولا تعد، آئندہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یعنی اب تو جو ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک طلاق بھی ہو گئی تھی، رجوع بھی ہو گیا تھا، لیکن طریقہ کار درست اختیار نہیں کیا گیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہ ایک فوائد بھی 2 بیان کیے ہیں کہ ان 2 گواہوں کی موجودگی کیوں ضروری ہے، تو کہتے ہیں ایک تو یہ کہ گواہوں کی موجودگی میں زیادہ جھگڑا طول نہیں پکڑتا، دوبارہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک تو آپ کا جھگڑا ہو گیا نا جو ہو گیا، اب جب آپ نے گواہوں کو بٹھایا نا تو گواہ آپ سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، کچھ طے کرتے ہیں کہ اچھا تم نے ابھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، اب یہ ہماری سرپرستی میں، اب یہ سارا معاملہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا تم ہم سے بات کرنا، تو اس دوران یہ آدمی اس بارے میں محتاط رہتا ہے کہ اب میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ اس کو یہ ہے کہ مرد اور عورت بعد میں اگر کچھ چھپانا بھی چاہیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا کہ بسا اوقات مرد اور عورت دونوں آپس میں اس طلاق کے معاملے کو ہی چھپا لیتے ہیں، اور 4-4 6-6 10-10 طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رجوع کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل بدکاری ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد مرد کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، تو لیکن ہوتا کیا ہے، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اگر اس میں گواہ بنائیں گے تو گواہ ان کو ٹوکیں گے، روکیں گے، ان کو غلط کام میں پڑنے نہیں دیں گے، تو یہ گواہوں کا فائدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی بھی تم نے گواہ بھی بنانے ہیں، اور گواہوں سے فرمایا کہ تم نے اس شہادت کے، اس گواہی کے نظام کو صحیح کر کے رکھنا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے، امام شافعی کے ساتھ کچھ دیگر بھی محدثین ہیں، انہوں نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ گواہوں کے بغیر طلاق بھی نہیں ہوتی اور رجوع بھی نہیں ہوتا، گواہوں کے بغیر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے گواہ بنانے ہیں، تو اس کے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو گواہ بنانا پڑے گا، وگرنہ گواہوں کے بغیر طلاق یا رجوع نہیں ہوتا۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے، لیکن یہ موقف تھوڑا سا مرجوح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس حضرت عمران ابن حسین کا بھی فرمان آ گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا تو درست نہیں ہے، لیکن تم نے طلاق دے دی اور رجوع کر لیا۔ بہرحال اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کا جو فتویٰ ہے وہ بہرحال ہر فتوے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ نکاح اور طلاق کے معاملے میں، خاص طور پہ طلاق کے معاملے میں زیادہ جو ہے وہ غصہ غالب ہوتا ہے، غصہ غالب ہوتا ہے اس میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان مرد ہو یا عورت ہو دونوں طرف کان بھرے جاتے ہیں، دونوں طرف دماغ خراب کیا جاتا ہے، تو غصہ بہت زیادہ اس میں کار فرما ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ اس بات کا کب خیال کریں گے کہ یعنی اب میں نے اس کو طلاق کے لیے ٹھہرنا ہے، صبر کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، اس بات کا ہم خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نکاح اور طلاق اور رجوع کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق آخرت سے بھی، اور عین ممکن ہے ہم غلط انداز کو اختیار کرتے ہوئے آخرت والے دن پکڑے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، چاہے نکاح کے دوران، چاہے طلاق کے دوران، چاہے رجوع کے دوران، آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان والے بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے
ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کے طریقے کو اور شریعت کو اپنے غصے اور اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنے اللہ کو اور آخرت کے دن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان والے ایسا نہیں ہے کہ بس غصہ آیا تو وہ کہتے ہیں نا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، تو صورتحال یہاں پر یہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان والے لوگوں کے اوپر کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی صورتحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غالب نہیں آتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ ایک دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو تمہارے پاس 4 گواہ ہیں تو 4 گواہ تو پیش کرو، پھر بیوی کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ انٹروڈیوس کرایا، اس کو کہتے ہیں لعان کا طریقہ۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لعان کا طریقہ۔ لعان یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ 5 قسمیں کھائے گا اور 5ویں قسم جو ہے وہ اپنے اوپر لعنت ڈالے گا، اگر میں جھوٹا ہوا تو میرے اوپر لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عورت 5 قسمیں کھائے گی کہ اس نے برائی نہیں کی، اور 5ویں قسم میں وہ اپنے اوپر لعنت اور عذاب ڈالے گی کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت اور عذاب ہو اگر میں ایسا کروں۔ اچھا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضیلت میں بڑی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ ان کو جب یہ معاملہ پتہ چلا کہ مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو اس کے 2 سٹیپ ہیں، یا تو وہ 4 گواہ لے کر آئے گا یا لعان کرے گا، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیا جب اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لوں تو میں گواہ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا؟ میں تو فوراً اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ٹھیک، اور یہ بھی بالکل ایک جذبے کے طور پر یا غیرت کے طور پر تو یہ بالکل اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر حیرانی ہو رہی ہے؟ سعد کو جو غیرت آ رہی ہے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ فرمایا واللہ انا اغیر من سعد، اللہ کی قسم سعد سے زیادہ غیرت مجھ میں ہے، سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سعد کو غیرت آ رہی ہے، اس سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لیں گے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو غیرت آتی۔ اللہ نے نظام جو دیا آپ کو، اللہ نے نظام دیا ہے کہ یا تو آپ 4 گواہ لاؤ، اسلام اس کو سزا دے گا، اس کو پتھر مار مار کے عورت کو مارے گا اگر اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو تم نے دیکھا ہے، تمہاری اکیلے کی گواہی معتبر ہے، لیکن ایسے نہیں معتبر ہے۔ دیکھیے، مرد کے علاوہ، اپنے مرد کے خاوند کے علاوہ کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر اس برائی کا الزام لگائے، چاہے وہ کہے میں نے خود دیکھا ہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے گا اس مرد کی گواہی جھوٹی شمار ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر اپنا خاوند دیکھے تو اس کی گواہی کو جھوٹا نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کی گواہی کے بارے میں لعان کا طریقہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ آپ نے لعان کرنا ہے، 5 قسمیں کھانی ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اگر جھوٹ ہو تو مجھ پر لعنت ہو۔ اور عورت بھی 5 قسمیں کھائے گی کہ یہ مرد جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، اگر سچ ہو تو مجھ پر لعنت ہو۔ تو یہ جو طریقہ کار اسلام نے انٹروڈیوس کرایا، یہ غیرت کی بنیاد پر کرایا ہے۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کی غیرت کو، اس کی تعریف کی، لیکن فرمایا کہ نہیں، تم یہ مت سمجھو کہ غیرت صرف تمہارے اندر ہے، غیرت میرے اندر بھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ غیرت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن یہ ایک نظام ہے، آپ کو یہ نظام فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، میں جو بات کر رہا ہوں کہ طلاق دیتے ہوئے آپ کو غصہ بجا بھی ہو سکتا ہے، مرد کا یا عورت کا، غصہ بجا ہو سکتا ہے، بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اب جب آپ نے وہ جیسے ایک ادیب نے کہا نا کہ جب نبھانا ہے تو جھگڑا کیسا بھائی، مطلب پھر آپ نے اس کی اونچ نیچ کو برداشت کرنا ہے نا، جب نبھانے کا فیصلہ جو کر دیا آپ نے، اور جب نہیں نبھانا تو جھگڑا کیسا؟ پھر صاف صاف آپ کہہ دینا بھائی نہیں ہو سکتا،
تو جھگڑا کر کے آپ نے ضرور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کر کے ضروری یہ جدائی ڈالنی ہے. اس کی بجائے آپ کیا کریں، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کریں، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایمان والے جو ہیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو تیش میں، عیش میں، جوش میں، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال کر کوئی سٹیپ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں برخلاف ایمان سے آری لوگوں کی، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے نا. قید خانے میں مومن نہ کھا سکتا اپنی مرضی سے، نہ پی سکتا اپنی مرضی سے، نہ پہن سکتا اپنی مرضی سے، حتیٰ کہ قضاء حاجت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی اس کو ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے. مجھے ایک دفعہ اس سلسلے سے، قید کے سلسلے سے گزرنا پڑا. آپ یقین جانیے کہ میرے کھانے کا بھی ایگزیکٹ ٹائم تھا، پینے کا بھی ایگزیکٹ ٹائم تھا، اور جاگنے اور سونے کا ٹائم تھا، واش روم تک جانے کا الگ سے ٹائم تھا. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن قید خانے میں ایسے ہوتا ہے، اور یہ ہر حالت میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو میرا حاکم اعلیٰ ہے، میرا اللہ ہے، وہ مجھے جو حکم دے رہے ہیں میں اس کے مطابق چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں. مومن قیدیوں کی طرح رہتا ہے اور اس کو قید کرنے والا اس کا اللہ ہوتا ہے. لیکن جو کافر ہے وہ جنت الکافر، فرمایا یہ دنیا جو ہے وہ کافر کی جنت ہے. اب جیسے جنت میں آپ ہر کام اپنی مرضی سے کریں گے، ہر کام آپ جو چاہیں گے کریں گے، کافر اگرچہ وہ امیر ہو یا غریب ہو یہاں پر ایسے رہتا ہے جیسے مومن جنت کے اندر رہے گا. اور یہاں پر وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول ناراض ہو رہا ہے، شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، اخلاق جا رہے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا. کافر کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم بحثیت مومن، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کا واسطہ دیا ہے، ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ آپ کو کئی لحاظ سے باؤنڈ کرتا ہے. ایمان آپ کو کئی نافرمانیوں سے بچاتا ہے کیونکہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ کے ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھتی اس کام کی وجہ سے جتنے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں. اس بات کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آپ کو رزلٹ دیا ہے، اگر آپ اللہ کے احکام کے مطابق چلیں گے، ایون اگر آپ نے طلاق تک دینی ہے، جدائی تک ڈالنی ہے، تو اللہ کے احکام کے مطابق کریں گے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتا ہے. یعنی آپ فیملی کی وجہ سے، میاں بیوی ہونے کے رشتے کی وجہ سے تنگ پڑ گئے ہیں نا، پریشان ہو گئے ہیں نا، اگر آپ نے اس پریشانی کے باوجود اس بات کا خیال کیا کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کا راستہ، یہاں سے اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس گھٹن سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیتا ہے. اور آپ کئی ایسے مسائل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں جو مسائل لوگوں کو کھا جاتے ہیں. مثلا ایک حدیث دیکھی حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں کنت ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تھا، فجاءہ رجل، تو ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، فقال انہ طلق امرأتہ ثلاثا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. فسکت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش ہو گئے، حتی ظننت انہ رادہا الیہ، کہتے ہیں اتنی دیر خاموش رہے، مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اتنی دیر خاموش رہے کہ مجھے لگا عبداللہ بن عباس سے یہ عورت جو ہے یہ مرد کو واپس کر دیں گے. ثم قال، پھر عبداللہ ابن عباس نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ینطلق احدکم فیرکب الحموقۃ ثم یقول یا ابن عباس، یا ابن عباس، کہتے ہیں تم جاتے ہو اور جا کر بے وقوفی خود کرتے ہو اور پھر آ کے ابن عباس کرنا شروع کر دیتے ہو. کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، تم نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا اس لیے مجھے تمہاری اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. عَصَيْتَ رَبَّكَ، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. بانت منک امراتک، تمہاری عورت تم سے الگ ہو گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو جو طلاق دینی ہے
وہ عدت والی دینی ہے، فی قبل عدتہن، یعنی عدت والے طلاق کا وہ انداز رکھنا ہے جس کے بعد ان کو عدت گزارنی پڑے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اب ویسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دی جائیں وہ ایک شمار ہوں گی، لیکن اس آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ اس کی حماقت کی وجہ سے، اس کی بے وقوفی کی وجہ، اس کی جرت کی وجہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو مسئلہ بتایا کہ تمہاری عورت الگ ہو گئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا تقوی ہر مشکل کا علاج ہے اور ہر تکلیف سے نجات کا سبب ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے تقوی سے خالی ہوں اور تقوی کی بجائے آپ نافرمانیوں میں پڑے ہوں تو ہر تکلیف کا سبب یہ نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بڑی مبارک حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث ہے، اچھا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام شابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، اور امام عبد الرزاق نے یہ حدیث نقل کی۔ امام شابی کہتے ہیں کہ مسروق ایک تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، وہ شتیر ابن شکل عابسی، یہ بھی ایک تابعی ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جلسنا فی المسجد، ہم دونوں ایک مسجد میں گئے تو فصاب الیہما، لوگ ان کے اوپر جمع ہو گئے، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں تو لوگ ارد گرد آگے بیٹھ کے، فقال احدہما لصاحبہ، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، انہ لم یقدم الینا الا ان لنحدثہم، یہ لوگ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کو کچھ حدیث بیان کریں، کچھ ہم ان کو چیز دیں، کوئی ہم ان کو علم دیں۔ فإما أن تحدثهم فأصدقك، تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم حدیثیں بیان کرو، اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ تم حدیثیں بیان کرو تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے، یعنی تم حدیثیں بیان کرو تو میں ہاں ملا دوں گا۔ وَأَمَّا أَن أُحَدِّثَهُمْ وَتُصَدِّقَنِي، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو حدیثیں بیان کروں اور تم میری تصدیق کر دینا۔ تو کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ سمعت عبداللہ، میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، انہوں نے فرمایا، اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، یعنی سب سے جس کی زیادہ عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ قال الآخر صدقت، دوسرا جو ان کا ساتھی تھا کہنے لگا بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے نا، دونوں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی۔ قال الآخر، اب دوسرے نے سنائی حدیث، سمعت عبداللہ یقول اجمع آیت فی القرآن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے زیادہ جامع، یعنی آیت مختصر ہے لیکن معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہے، وہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہے، ٹھیک ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی، سمعتہ یقول، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، انہوں نے فرمایا، اشد آیت فی القرآن تفویضا، کسی معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینے کے اندر سب سے جو سخت آیت ہے وہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں سب سے زیادہ سخت شرط رکھی گئی ہے تو وہ یہ والی رکھی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج نکالتا ہے۔ اب تقوی واقعی بہت سخت معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی اس بارے میں سوچے تو تقوی اختیار کرنا اور اس کے اوپر قائم دائم رہنا کافی مشکل مرحلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل شرط جو قرآن میں رکھی گئی ہے وہ یہ والی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج نکالتا ہے، نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا، اکبر آیت فی القرآن فرجا، قرآن کے اندر سب سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والی جو آیت ہے، سب سے زیادہ وسعت والی جو آیت ہے وہ یہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ انسان کے تنگ ترین دل کو بھی کھول کے رکھ دیتی ہے یہ آیت۔ تو اس آیت کا تذکرہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شرط مشکل ہے لیکن اس کی جزا، اس کا فائدہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نکلنے والے بات کے اوپر نہ کچھ اقوال نقل کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ضرور سنیں آپ، بہت اہم اقوال ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو راستہ نکالتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات دے گا اگر آپ کے پاس تقوی ہوا۔ امام ربیع بن خثم یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں لوگوں کے لیے جو بھی گھٹن والے معاملات ہوتے ہیں، جہاں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، وہاں تقوی کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں اگر طلاق سنت کے مطابق دے گا تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق دینے والے جو جوڑا ہوتا ہے، یہ طلاق دینے کے بعد بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق دینے کے بعد اولاد کو سنبھالنا، چاہے وہ مرد سنبھال رہا ہے یا چاہے عورت سنبھال رہی ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ تقوی کے راستے پر چلتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اسی طرح قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کہ آپ کو شکوک اور شبہات سے نکالتا ہے۔ جب آپ طلاق دے رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے معاملات میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات میں آپ ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات میں آپ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ روشن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کے اندر نور ڈالتا ہے، آپ اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو شکوک شبہات آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے آپ نکل آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں نجات دے، موت کے وقت سختیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا۔ موت کے وقت کی جو سختیاں ہوتی ہیں نا، آپ یقین جانیے ان سختیوں کو دور کرنے کے لیے تقوی سب سے بہترین چیز ہے۔ تو تقوی یہ بہت اہم ہے۔ ویسے تو یہ طلاق کے ضمن میں یہ والی بات کی گئی نا، لیکن یہ صرف طلاق کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ وہ جو 3 لوگ تھے غار والے، آپ اندازہ کریں نا، جن کا پتھر ہٹتا ہی نہیں تھا، ان تینوں نے اپنے تقوی والے اعمال پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا جو ہٹتا ہی نہیں تھا ان سے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر آدمی غیر شرعی طریقے سے طلاق دے تو ضرور نادم بھی ہوتا ہے اور ایسی گھٹن میں چلا جاتا ہے کہ جس سے خلاصی ممکن نہیں ہوتی۔ کئی لوگ طلاق دینے کے بعد پاگل ہو جاتے ہیں، کئی لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں طلاق کے بعد۔ کیوں؟ ان کو ایسی تکلیف سے، ایسے معاشرتی تانوں سے یا ایسی تکلیف سے اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے گا اگر آپ شادی والی زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں۔ اگر آپ کہیں غصہ بھی آ گیا نا تو آپ اس بات کا خیال کریں کہ میرا اللہ یہاں پر ناراض ہوتا ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تقوی کے مزید ثمرات اور طلاق کے کچھ مزید معاملات اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔